کے پاس ایمان کی دولت اور عمل صالح کی دولت ہے. یہ دو چیزوں کی توفیق اللہ نے آپ کو دے دی ہے کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں اور اللہ نے ایمان کی دولت بھی آپ کو عطا کر دی ہے. دنیا میں جو ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن آخرت کے حوالے سے اللہ نے فرما دیا ایسی جنت اللہ عطا کرے گا جس میں آپ پرماننٹ رہیں گے. اور پھر یہ مزدہ جاں فضا عطا کر دیا، رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی. ایک سبق سمجھ میں آیا، وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے، ان کو قرآن کی یہ آیت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہر صاحب ایمان اور نیک عمل کرنے والے کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اللہ کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ مولا اس سے راضی ہے. اس لیے نیکی کر کے کسی گناہوں میں ڈوبے ہوئے کی دولت دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. آپ کو ہم کو اللہ اگر نیکی کی توفیق دے دے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے میرے کریم، یہ توفیق تو نے عطا فرما کر تو نے یہ مزدہ جاں فضا عطا فرما دیا کہ تو ہم سے راضی ہے. آئیے ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا. اور یہی نہیں کہ سچ ان کو نفع پہنچائے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا ان سچ بولنے والوں کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ سچ بولنے والے وہ ہیں جن سے اللہ راضی اور اللہ ان سے راضی ہے. اور یہ سچ بولنا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں جھوٹ سے بچا لے اور تمہاری زبان پر سچائی جاری ہو جائے. اگر سچ کی توفیق مل جاتی ہے، تجارت کر رہے ہو اس میں تم سچ بول رہے ہو، کسی کو وعدہ کر رہے ہو سچ بول رہے ہو، معاملاتی زندگی کے اندر سچ بول رہے ہو اور جھوٹ سے تم بچ رہے ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ سچ بولنے سے تمہیں نقصان پہنچے گا. نہیں نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ سچ اتنی اچھی چیز ہے کہ صرف دنیا ہی میں نہیں تمہیں آخرت میں بھی یہ سچائی نفع عطا کرے گی. اور سن لو، جھوٹ بولنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور سچ بولنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو سچائی بھی یہ اتنی عظیم دولت ہے. جس کسی کو اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے تو اس بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. ہم سب سے بڑا سیلس مین اسے سمجھتے ہیں جو سیلس مین ڈپلیکیٹ کو اوریجنل بنا کر کے بیچے، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو. آج کے دور میں الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا، اسے بڑا سیلس مین سمجھا جاتا ہے اور اس کی تنخواہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن سوچ لینا چاہیے کہ کیا جھوٹ بولنے والے سے اللہ راضی ہے؟ نہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے تو سچ کا دامن تھام لیجئے. اور اللہ کو راضی، اللہ عز و جل کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اب دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے اسے سمجھ لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. تو اگر معاشرے کے اندر کسی کو اللہ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے تو آج جس طریقے سے علماء کے طبقے کو الا ماشاءاللہ بہت سارے دنیا دار ایسے ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ بیچارے، یہ علماء، یہ نہیں کرتے، یہ وہ نہیں کرتے، اور یہ ساری باتیں کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا سے بہت پیچھے رہنے والے ہیں. آپ اپنی عقل کو درست کرو. آپ نہیں جانتے کہ ان کو جو دولت ملی ہے یہ دولت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اللہ ان سے ناراض نہیں ہے، اللہ ان سے خوش ہے. دو جملوں میں سمجھا دو تو بات سمجھ میں آ جائے گی. فرعون کی میراث جو دولت ہے وہ اللہ دشمن کو عطا کرتا ہے، اور نبی کی میراث جو علم ہے اللہ جسے محبت فرماتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ سارے دولت مند فرعون والے ہیں، نا، مسلمان ہے، دولت اللہ نے عطا کی. بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کے دور میں مالدار بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، حلال طریقے سے، سچ بول کر. اگر کوئی سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کا مرتبہ کم نہیں ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. کرو تجارت، اس فیلڈ میں آگے نکلو، دنیا سے آگے نکل جاؤ، بہت بڑے بزنس مین بن جاؤ، لیکن سچائی کے ساتھ اور امانت کے ساتھ. تو کسی دیندار کو دیکھ کر یہ تصور نہ کرنا کہ یار بیچارہ، نہیں، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے خوش ہے، تبھی تو اللہ نے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی. اور اسی طریقے سے ہم معاشرے کے اندر مصیبت زدوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں بیچارے کا کون سا گناہ ہوگا جو اتنی تکلیفوں میں گھرا ہوا ہے. اب سن لو حضور کی حدیث تاکہ آپ سمجھ سکیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر مصیبتیں نازل فرماتا ہے. جس بندے پر. کیوں؟ اس کو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملوں میں آپ کو سمجھاؤں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کرایا تو لوگوں نے ان سے کہا بلال تم گرم انگاروں پر لیٹتے ہوئے بھی توحید کے نعرے کو بلند کرتے تھے، تمہیں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ جو توحید کا تم نے اقرار کیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں؟ اب جواب سنیے. حضرت بلال جواب میں فرماتے وہ دور مٹکوں کا دور تھا نا، آج کی طرح اسٹیل اور تانبے اور پیتل کے گھڑے تو نہیں ملتے تھے، ملتے ہوں گے اس زمانے میں لیکن زیادہ تر مٹی کا استعمال. تو حضرت بلال نے جواب دیا ذرا یہ تو بتا تو جب مارکیٹ میں مٹی کا بٹکا خریدنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے ٹھوک کے بجا کے دیکھتا ہے نا کہ صحیح ہے یا نہیں. تو میرا مولا بھی مجھے ٹھوک کے بجا کے دیکھ رہا تھا کہ میں ایمان میں سچا ہوں کہ نہیں. کیا تو اب نہیں دیکھ رہا کہ میں ثابت قدم رہا تو اللہ نے مجھے کتنی عزت عطا فرمائی؟ ارے اتنی عزت عطا فرمائی کہ سرکار معراج میں تشریف لے گئے تو واپس آنے کے بعد فرماتے ہیں بلال تم کیا کرتے ہو کہ میں وہاں رہ کر تم چلتے زمین پر تھے اور تمہارے چلنے کی آہٹ میں جنت میں سن رہا تھا.
تو حضرت بلال نے جواب میں عرض کیا حضور میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب وضو ٹوٹتا ہے فوراً کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیتیں پڑھ لیتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں نے جنت میں مجھ سے پہلے تیرے چلنے کی آہٹ کو سن لیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں یقیناً اس وقت جب گرم ریت پر گھسیٹے جا رہے ہوں گے تو بہت سارے ان کو معاذ اللہ یہ سمجھتے ہوں گے یہ بے وقوف آدمی ہے، اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کرتا ہے، لیکن حدیث مصطفیٰ کہہ رہی ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مصیبتوں میں گرفتار فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبتوں کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اس کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے، اور دنیا کو پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ہزارہا اس پر مصیبتیں نازل کروں یا نعمتیں نازل کروں یہ مجھ سے خفا نہیں ہوتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ کے اندر کسی نبی کے خاندان کے کسی فرد پر اس طریقے کی پریشانیاں نہیں آئیں جتنی کربلا کے اندر امام حسین پر امتحان کا وقت آیا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایسی سچویشن کے اندر ایک شکوہ بھی امام حسین نے کیا ہو، ایک شکایت بھی اپنے رب سے کی ہو کہ میرے مولا میں تیرے چہیتے نبی کا نواسا ہوں اور میرے ساتھ یہ ہے؟ نہیں، بلکہ تاریخ تبری کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا تو آپ کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا رضیت بقضائک یا ربی، اے میرے کریم میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ تو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا، صدیاں گزر گئیں، حسین کا مشن بھی زندہ ہے اور حسین کی یاد بھی زندہ ہے۔ تو کسی کو مصیبت میں دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اللہ اس سے ناراض ہے، یہ سوچ درست کرو، اور اللہ نہ کرے ہم پر بھی مصیبت آ جائے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں مصیبتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے، اور دوسرے اینگل سے دیکھیں ہم امتحان کے لائق کہاں ہیں۔ ان مصیبتوں کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا آپ کو امید افزا قرآن کی کون سی آیت سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ عز و جل نے بہت بڑی امید والی آیت نازل فرمائی ہو؟ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تو لوگوں نے کہا حضور اس آیت میں تو مصیبت کا ذکر ہے، کون سی ایسی آپ کو امید اس میں نظر آتی ہے؟ تو فرماتے ہیں میرا مولا جب ایک غلطی کی سزا ایک بار دے دے تو دوبارہ نہیں عطا فرماتا۔ اس نے کہہ دیا جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو جس کریم نے دنیا میں مصیبت دے دی اب آخرت میں کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک امید افزا آیت کریمہ یہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مصیبتیں آئیں تو خدا سے رشتہ نہ توڑو، مصیبتیں آئیں تو ڈرگ سپلائی کرنا شروع نہ کرو، مصیبتیں آئیں تو جوؤں کے اڈوں کو آباد کرنا شروع نہ کرو، مصیبتوں کے اندر شراب نہ پیو، مصیبتوں کے اندر پکچر نہ دیکھو، مصیبتوں میں ڈانس وغیرہ میں نہ لگ جاؤ۔ یہ مصیبتیں ہمیں پاک کرنے آتی ہیں یا بلندی دینے کے لیے آتی ہیں؟ اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبتوں میں گرفتار فرماتا ہے۔ اب 3 اور نشانیاں بتا دوں، اس لیے کہ ابھی دستار بندی، ذکر، دعا، نماز سب باقی ہے۔ 3 نشانیاں بہت ایزی اور سمجھنے کے لیے آپ کو بہت آسان ہوگا، اس لیے کہ میں نے آیات اور احادیث سے جو پیش کی کچھ سمجھ میں بات آپ کی اتری ہوگی، آئی ہوگی، لیکن اور ایزی کر کے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے راضی ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے اپنے خود کے عیب دیکھنے پر آگاہ کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ اپنے عیب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ دوسروں کے نہیں اپنی خامیاں ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، خود میں موجود عیب کا متلاشی ہو جاتا ہے۔
کہ مجھ میں کیا کمی ہے. یہ اللہ عز و جل کی خوشنودی کی اور رضا کی ایک علامت ہے. جب کوئی بندہ اپنے عیب کو تلاش کرنے لگ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا عیب اسے خدا کی طرف مائل کر دے گا، توبہ کی طرف مائل کر دے گا، گناہوں سے نفرت کا جذبہ اس کے اندر پیدا کر دے گا. تو اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس بندے کو اپنے عیب دیکھنے کی طرف مائل فرما دیتا ہے، اور وہی بندہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے جو بندہ اپنے عیب کو دیکھے اور دوسروں کی خوبیوں کو دیکھے. ایک یہ علامت ہے. اور دوسری علامت، اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے. اس کے دل کو، وہ سخت دل نہیں ہوتا، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان اللہ یحب الرفق، بے شک اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے. اتنا پسند فرماتا ہے زمین پر بھی اکڑ کر چلنے کے لیے منع کر دیا کہ زمین پر بھی چلو تو نرمی کے ساتھ چلو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. جسے نرمی مل جائے اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ عز و جل اس سے راضی ہے. بلکہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں اللہ نرمی پیدا کر دے اس کو گویا میری رحمت سے کچھ حصہ مل گیا ہے. یہ ہے نرمی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں تو یار پتھر دل آدمی ہوں، پگھلتا ہی نہیں ہوں. یہ اچھی علامت نہیں ہے. یہ اچھی علامت نہیں ہے. یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس بندے کے دل کو نرم کر دیتا ہے. وہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا، کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا، کسی کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا. یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹھنڈی کا موسم تھا اور ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے. اچانک ایک بلی کے بچے کو انہوں نے دیکھا جو ٹھنڈی سے کانپ رہی تھی. ان کی آستین بڑی تھی. انہوں نے اس بچے کو اٹھایا، بلی کے بچے کو اپنے آستین میں ڈال کر سمیٹ لیا اور اسے ٹھنڈی سے بچا لیا. لے کر کمرے میں آئے اور اس کو بہت اچھی طریقے سے رکھا کہ اسے ٹھنڈی نہ لگے. کچھ دنوں کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہے ہیں. پوچھا حضور کس چیز نے آپ کو جنت کا حقدار بنا دیا؟ فرمایا بیٹے نماز تو اپنی جگہ پر، روزے اپنی جگہ پر، حج و زکوٰۃ اپنی جگہ پر، لیکن جس چیز نے مجھے جنت کا حقدار بنایا وہ یہ ہے کہ ایک ٹھنڈی میں کانپنے والی بلی کے بچے پر میں نے مہربانی کی، میرے مولا نے مجھ پر مہربانی فرما دی. یہ نرمی کا فائدہ. تو جس کسی کو نرمی مل جائے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے. ایک اور چیز عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. جس کسی کی آنکھ میں آنسو آنے لگیں اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے. جمود عین بدبختی کی علامت ہے. آنکھوں کا خشک ہو جانا، سوکھ جانا، آنسو ہی نہ نکلے آنکھوں سے، یہ بدبختی کی علامت ہے. اور اگر کسی کا غم تمہیں رلا دے، تمہارے گناہ تمہیں رلا دیں، جہنم کی بات تمہیں رلا دے، خوف خدا تمہیں رلا دے، اللہ کے عذاب کا تذکرہ رلا دے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آدمی رو پڑے، اگر یہ دولت کسی کو مل گئی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ عز و جل اس بندے سے راضی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ سنی دعوت اسلامی کا سنی اجتماع
بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کی سوچ میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، آپ کی فکر کے اندر بالیدگی پیدا کرنے کے لیے۔ آپ جس نیت سے یہاں پر آئے ہیں اس نیت کے اعتبار سے کچھ ایسا یہاں سے لے کر کے جاؤ کہ کل والی جو گزرا ہوا جو کل تھا اس زندگی سے آنے والے کل کی زندگی آپ کی بہتر بن جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بدلو اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو بدلو۔ یہ دنیا کے معاملات کو نہ دیکھو، دنیا والوں کی سوچ کو نہ دیکھو، دنیا والوں کے نظریے کو نہ دیکھو۔ سوچ بناؤ تو قرآن کی روشنی میں، سوچ بناؤ تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور سوچ بناؤ تو اولیاء کاملین کے اقوال سے بناؤ تاکہ تمہاری سوچ بھی درست ہو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج تک آپ کے مزاج میں یہی تو رہا ہوگا جس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے فقہ کی دولت عطا کرتا ہے، سوجھ بوجھ کی سوجھ بوجھ کی دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی زبان پر سچ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے عمل صالح کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس پر مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ عز و جل اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اور مصیبتوں کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور اس کے درجے کو بلند بھی فرماتا ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو نم کر دیا کرتا ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کے دل کو نرم کر دیا کرتا ہے، اور اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے اپنے عیب پر آگاہ کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ کو درست کریں، اپنی فکر کو درست کریں، اور دنیا والوں کے معیار کے اعتبار سے، ان کے کرائیٹیریا کے اعتبار سے، ان کے تھرمامیٹر کے اعتبار سے اللہ کی رضا اور ناراضگی کو نہ دیکھیں بلکہ قرآن کی روشنی میں دیکھیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں۔ اگر جھوٹ کی عادت پڑ جائے اور اس سے سب کچھ آپ پا بھی لو تو سمجھ لینا کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے۔ لیکن کروڑوں کا نفع سامنے ہو لیکن اس کے باوجود آپ جھوٹ کی بجائے سچ کا سہارا لیں تو یاد رکھیں اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پروردگار اس راستے کا مسافر بنائے جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشنودی ہم حاصل کر سکیں اور اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کرے کہ جب ہماری زندگی کا آخری وقت ہو تو کوئی منادی یہ ندا دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کاش مرتے وقت ہمارا حشر اس طریقے سے ہو کہ کسی منادی کے ندا سے ہمارا اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہو جائے، اور اطمینان سے وہی بندہ جائے گا جو اپنے ساتھ ایمان لے کر کے جائے، نیک عمل لے کر کے جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، بس اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور ہم سب کی آخرت بھی بہتر فرمائے اور دنیا بھی بہتر فرمائے۔